اب ان کو یہ طریقہ ہی پتہ نہیں کہ وطر کی نماز ہوتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وطر کی نماز پڑھیں تو اس کا نیت کا طریقہ یہ ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب باللیل کہا جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کل وغیرہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کریں گے، پھر تیسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، اور جب کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ الحمد شریف اور سورت میں لائیں گے۔ سورت میں لانے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں گے ناف کے نیچے، اور باندھ لیے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اگر یاد ہونے کے بعد اگر کسی شخص نے دعائے قنوت نہ پڑھی تو وہ گناہ گار ہوگا اور نماز اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ واجب چھوٹ گیا۔ اور یاد ہونے نہیں یاد ہے، اس کے بعد سورہ ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں یا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی نماز وطر ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کوشش کریں جو ہے دعائے قنوت کو یاد کرنے کی۔ تو یہ طریقہ وطر کی نماز کا ہے، اس طرح سے ہمیں وطر کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ یعنی 3 رکعت نماز ہے، پہلی میں سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت میں لائیں گے، پھر دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت میں لائیں گے، اور تیسری میں تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور سورہ اخلاص نہ پڑھیں تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا کہہ کر آپ نماز کو مکمل کریں۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اور سب سے پہلی اہم بات یہ ہے، یہ نماز کا طریقہ تو آپ سمجھ ہی گئے، اور نماز میں کچھ شرائط ہیں، جب تک ان شرطوں کو پورا نہیں کیا جائے گا جب تک نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز ہو ہی نہیں سکتی، آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ نماز کی شرائط نہیں پائی جائیں گی۔ ان نماز میں شرائط جب تک آپ نے شامل نہیں کیے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز کے اندر 6 شرطیں ہیں، جس طرح میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہوا کرتی ہے، تو اسی طرح نماز میں بھی کچھ شرطیں ہیں۔ نماز کی 6 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے کا پاک ہونا۔ یعنی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے، ہمیں چیک کرنا ضروری ہے کہ ہمارا جسم پاک ہے کہ نہیں، ہمارے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، ہم رب کائنات کی بارگاہ میں عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے اور ہمارا کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے، طہارت۔ دوسری شرط نمازی کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ جگہ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ اگر ناپاک جگہ میں نماز پڑھ لی تو نماز کو دہرایا جائے گا، اور پاک جگہ ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ بغیر چھپائے ہوئے اگر اس نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ علاوہ وہ یعنی سارا بدن اس کو چھپانا شرط ہے نماز کے اندر، ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت کہلاتا ہے۔ تو نمازی کا بدن کا چھپانا بھی یہ نماز کی شرطوں میں شامل ہے۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ، یعنی منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو، یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ اگر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی اور دوسری طرف آپ نے چہرہ کر کے نماز پڑھ لی تب نماز نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی نماز کو دہرانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وقت کا ہونا، اگر کسی نے نماز کا وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس وقت ہونے پر اس نماز کو لوٹایا جائے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے نیت کرنا، یعنی دل میں یہ پکا ارادہ کر لینا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے کہہ لینا نیت الفاظ بہتر ہے، اور اگر نہیں کہا تو دل میں ارادہ کر لے کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگرچہ زبان سے کہنا مستحب ہے لیکن نیت ہونا بہت ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اب یہ 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ایک بار میں پھر بتا دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو تاکہ آسانی ہو جائے ان کو یاد کرنے میں۔ طہارت نمبر 1، یعنی نمازی کے بدن اور کپڑے کا پاک ہونا۔ نمبر 2، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 3، ستر عورت، یعنی نمازی کے جو ہے جسم کا چھپا ہوا ہونا۔ اور نمبر 4 جو ہے استقبال قبلہ، یعنی نمازی کا چہرہ جو ہے کعبے کی طرف ہو، کعبے کی طرف چہرہ ہوگا تب نماز ہوگی۔ اور 5ویں شرط وقت کا ہونا، بغیر وقت ہوئے، ابھی وقت شروع بھی نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے نماز پڑھ لی
تو نماز نہیں ہوگی، وقت ہونے پر نماز کو دہرایا جائے گا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے نمازی نیت کر لے پکی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ 5-6 شرطیں ہیں نماز کی، اور ان شرطوں کو اچھی طریقے سے آپ حضرات یاد کر لیجئے اور یاد کر کے اپنے ذہن میں بسا لیجئے۔ نماز کا طریقہ جو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ اگر اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ نیت باندھتے ہیں اور نیت باندھ کر پھر پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، ثنا سبحان الحمد شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں سامنے دیکھنے لگتے ہیں، اس طرح سے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے، اوپر کریں گے، ادھر کریں گے، کنیا کے دیکھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ، تو یہ نماز میں چوری ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو نماز فاسد ہونے کا ڈر ہے، آپ کی نماز صحیح طریقے سے نہیں ہوگی۔ نماز میں حکم یہ ہے کہ جب نیت باندھ لی آپ نے، قیام میں ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، جہاں آپ کا سجدہ ہوگا وہاں آپ کی نگاہیں ہونا چاہیے، اور آپ جب رکوع میں جائیں تو آپ کی نگاہ آپ کے قدموں کے بیچ میں ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ اور جب آپ تشہد میں بیٹھے تب بھی آپ کی جو چہرہ ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر رہے، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، پھر آپ ادھر جھانک کے دیکھ رہے، ادھر جھانک کے، پھر آپ نے رکوع کر لیا، پھر جو ہے کوئی برابر میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو کونی مار دی، اور کوئی نوچ رہا ہے، کوئی اس طرح سے بہت سارے مذاق کے طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ نماز ہے، نماز میں مذاق اگر کریں گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اس طرح سے نہیں۔ نماز میں جب کھڑے ہو گئے تو خشوع اور خضوع، میں نے آیت کریمہ پڑھی نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہی مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں اور نماز کے رکن کو اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نماز صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے اور ٹھہر کر نماز کے رکن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ با جماعت ہم تمام مسلمان مردوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا جذبہ، نماز کا شوق، نماز کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو گھروں میں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اور نماز کے شرائط جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ بہت اہم ہے، جب تک ان میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ تمام بھائیوں سے اور میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ نماز کے شرائط بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی دقت ہے تو آپ حضرات معلومات کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، میرے کہنے سننے میں کثرت سہو خامیاں ہوں، اللہ اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی، ماں اور بہنوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔